صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم العمین۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ اللہ اس کا معنی اللہ اور اللہ دا رسول جانے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کریم جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ یہ کتاب یعنی قرآن جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ میں نے بھیجا، اس کو میں نے اتارا۔ اگر ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے، انکار کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ مرو گے۔ ذالکہ کا اشارہ کس طرف ہے؟ یا تو قرآن کی طرف ہے کہ یہ بے شک سچا ہے، یا لوح محفوظ کی طرف ہے جو اس میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ چونکہ لوح محفوظ پہ قرآن کریم کا 2 مرتبہ شان نزول ہوا ہے، دونوں شان نزول قرآن کریم میں موجود ہے۔ ایک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات، ایک الف لام ح میم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اللہ کریم نے اعلان فرمایا کہ حامیم حروف مقطعات ہے، دا علم اللہ جانے اور اللہ دا رسول جانے۔ والکتاب المبین، بے شک روشن کتاب۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے بابرکت رات میں اس کو نازل فرمایا۔ وہ بابرکت رات کون سی ہے؟ جو شب بارات گزری ہے۔ شب بارات کا ذکر قرآن کریم میں۔ آج فلسفہ ور لوگ جو ہیں، جو خود قرآن کریم کا ترجمہ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں، وہ مسئلہ لے کر چل پڑتے ہیں کہ بھی قرآن میں شب بارات کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے 10 سال کا عرصہ ضروری ہے۔ وہ 10 سال جو مدارس میں گزارے ہیں، وہ 10 سال جس میں صرف اور صرف درس میں قرآن اور حدیث اور فقہ کا علم سیکھا ہو۔ اگر گھر بیٹھے بٹھائے ترجمے سے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کے بندہ کہے نا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ جو قرآن نے حکم ارشاد فرمایا ہے وہ حق ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، جو قرآن میں حکم ہے وہ حق ہے، لیکن سمجھنے کے لیے وقت درکار ہے۔ حضرت مولا علی آپ کا گزر ہوا، ایک بندہ دین کی تبلیغ کر رہا۔ حضرت مولا علی نے دیکھا کہ بندہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ کے لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے، لیکن مولا علی نے یہ دیکھ لیا اس کی گفتگو سے کہ یہ جو قرآن کے الفاظ جو قرآن سے درس دے رہا ہے، یہ الفاظ ان کے معنی یہ جو ہے وہ یہ منسوخ ہو چکے ہیں، ابھی ان کا حکم ناسخ نہیں ہے، ابھی ان کا حکم جو ہے لاگو نہیں ہے، ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ حدیث سے درس دے رہا ہے، ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، جو حدیث کی عبارات پڑھ رہا ہے یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ حضرت مولا علی اس بندے کے قریب آیا، آپ نے بولا کہ بھئی آپ کو قرآن کریم کے ناسخ اور منسوخ کا پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے یا علی مجھے تو نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا جب آپ کو قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا ہی نہیں پتا تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ دین کی تبلیغ کریں؟ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ لوگوں کو گمراہ کریں؟ چونکہ ایک جو مبلغ ہوتا ہے، جو خطیب ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، جس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، میں اب آپ کے سامنے بیٹھ کر ایک قرآن کریم کی تفسیر آپ کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، اگر اس میں سے کوئی ایسے الفاظ، کچھ ایسا مضمون، کچھ ایسا حکم میں آپ کو بتا دوں اور اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہو، میں بتا دوں لا علمی میں، مجھے علم نہ ہو، اگر آپ اس کے اوپر عمل کر لیں تو اس کا حساب کس کو دینا پڑے گا؟ ایک مبلغ کو دینا پڑے گا کہ بھئی آپ جب اتنا جانتے ہی نہیں ہیں تو آپ لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہیں؟ اللہ کریم نے قرآن مجید و فرقان حمید کو آپ کی شان نزول جو ہے قرآن کریم کو نازل کرنے والی بات 2 جگہ پہ فرمائی ہے۔ ایک انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہ بابرکت رات جب ہم نے قرآن کو لوح محفوظ پہ نازل فرمایا۔ شب برات والی رات اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن آسمان دنیا کے اوپر نازل فرما دیا، پورا قرآن آسمان دنیا تے نازل فرما کے پھر وقتاً فوقتاً جنہیں ضرورت پوندی گئی اللہ تعالیٰ اتو آیات بینات اٹھا کے جناب جبریل نو دے کے اپنے محبوب دی بارگاہ بھیجدا رہے۔ گرامی قدر احباب، یا تو قرآن کی طرف ہے یا بے شک سچا ہے، یہ بے شک سچا ہے، یا لوح محفوظ کی طرف ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ لوح محفوظ میں کیا لکھا ہے؟ پورا قرآن لکھا۔
تو گرامی قدر آبا، اب اس میں ضمناً ایک مسئلہ جو میں اس کی بحث کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے. جو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے، اگر انکار کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ مرو گے. یہ اب آپ کو ایک فلسفہ بتا دوں دین اسلام کو پڑھنے کا، سیکھنے کا، اس کے اوپر عمل کرنے کا ایک فلسفہ بتا دوں جو یہ ہماری ینگ جنریشن سوشل میڈیا یوز کرتی ہے، یا کہ ان کے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ مجالس کرتی ہے، محفل کرتی ہے. جیسے کہ اہل تشیع کے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اہل حدیث کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں، مکتبہ دیوبند کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں. مطلب یہ ہمارے ینگ جنریشن کی ایسا سسٹم ہے کہ وہ ہر مکتبہ فکر کے ساتھ ان کے ساتھ مجالس کرتے ہیں. اب آپ کو یہ بات بتا دوں کہ قرآن اور حدیث مصطفیٰ کہتی ہے کہ اپنے باپ کا احترام کرو، چونکہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. اگر بندہ باپ کی تعظیم نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا. بے شک نمازی ہے، بے شک قرآن کا قاری ہے، بے شک اپنے آپ کو بہت بڑا فلاسفر سمجھتا ہے، اگر باپ کا گستاخ ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. ماں کا گستاخ ہے جنت میں نہیں جائے گا. جنت اس کو ملے گی جو ماں اور باپ کا تابع دار اور فرما بردار رہے گا. جو ماں اور باپ کا گستاخ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا. اب یہ ماں اور باپ کا مقام ہے. اس میں قرآن نے یہ حکم نہیں فرمایا، نہ حدیث میں ایسا حکم آیا کہ بھئی آپ کا باپ جو ہے وہ متقی ہو تو تب آپ اپنے باپ کی تابع داری کریں، آپ کی ماں جو ہے وہ نمازن ہو تو تب آپ اپنی ماں کی تابع داری کریں. نہیں، یہ ایسا کوئی بھی حکم نہیں ہے. حکم شریعت کا یہ ہے کہ بھئی ماں اگر بدکار بھی ہے تو پھر بھی تیری ماں ہے، باپ اگر گناہ گار بھی ہے تو پھر بھی تیرا باپ ہے. شریعت کہتی ہے اپنی ماں اور باپ کا احترام کرو. جو ماں اور باپ کا گستاخ ہوگا جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. اب یہ ماں اور باپ کا مقام ہے. وہ ماں باپ جو شریعت مصطفیٰ کے پابند بھی نہیں، وہ ماں باپ جو کہ نماز بھی ادا نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے، اس کے باوجود ماں اور باپ اگر راضی ہوگا تو بندہ جنت میں جائے گا. یہ ماں اور باپ کا مقام ہے. اگر تھوڑا سا اوپر چلیں، یہ تو ماں باپ ہیں، یہ بے نماز بھی ہوں تو اولاد کے لیے پھر بھی اس کی تابع داری، اس کی خدمت گزاری فرض ہے، لازم نہیں ہے، فرض ہے. اگر والدین کا بندہ خدمت نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، مجرم ہے رب کا. آج ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی نہیں بابا جان آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو پرانے زمانے کے ہیں، اب زمانہ اور ہے، آپ کو تو اس بات کا علم بھی نہیں جو میں کر رہا ہوں. یہ بھی گستاخی کے زمرے میں جاتا ہے. یہ بات بھی گستاخی کے زمرے میں جاتی ہے کہ جب بندہ اپنے والدین سے ایسی گفتگو کرتا ہے. اب بتائیے گا کہ اگر والدین کا یہ مقام ہے تو سوچیں نبی مصطفیٰ کا امت کے لیے کیا مقام ہو. یہ صرف اگر والدین کا یہ مقام ہے، وہ والدین جو بے نماز بھی ہیں، وہ والدین جو قرآن کے قاری بھی نہیں ہیں، وہ والدین جو دین مصطفیٰ کو اتنا سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انہوں نے پڑھا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی ہے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے. اگر ان کا یہ مقام ہے تو سوچیں جس نبی رحمت کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں اس نبی کا مقام کیا ہو. یہ بات سے ایک اسلام کا فلسفہ آپ کو سمجھانا ہے تو اپنی گفتگو کو وینڈ اپ کرنی ہے جس طرف بات لے کر جا رہا ہوں. اور اگر نبی کا مقام اتنا ہے تو پھر سوچیں وہ خدا جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے اس کا مقام کیا ہوگا. اب وہ خدا خود قرآن میں اعلان فرما رہا ہے، اس کی ذاتی زبان ہے. یہ قرآن نبی کی اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. نبی اللہ کی مخلوق ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں. کائنات میں 18,000 مخلوق اللہ نے بنائی ہے، لیکن قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا مقدس کلام ہے. ذرا سوچیں اگر ماں باپ کا مقام اتنا ہے تو نبی مصطفیٰ کا مقام کتنا ہوگا. اگر نبی مصطفیٰ کا مقام ہم سمجھ جائیں تو پھر سوچیں کہ اس خدا کا مقام کتنا ہوگا امت کے لیے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے. اب وہ قرآن اعلان فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اب فلسفہ سمجھانے لگا ہوں. اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے کوئی داڑھی بڑی والا ہو، چھوٹی والا ہو، اپنے آپ کو مجتہد کہتا ہو، اپنے آپ کو محدث کے مقام پر بھی لے جاتا ہو، اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی اور عالم دین کہتا ہو، لیکن وہ اگر آپ کے سامنے کوئی داڑھی بڑی والا ہو، چھوٹی والا ہو، اپنے آپ کو محدث کے مقام پر بھی لے جاتا ہو، اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی اور عالم دین کہتا ہو، لیکن
اگر قرآن اور حدیث کے مخالف اس کی گفتگو جائے، فار ایگزامپل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے بارے میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بنات پاک آپ کی بیٹیوں کے بارے میں اگر کوئی بندہ آپ کو غلط گائیڈ کرے، اب قرآن اعلان فرما رہا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی۔ ہن ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کیتا ہے، ہر مکتبہ اہل حدیث نے کیتا ہے، دیوبندیاں نے کیتا ہے، شیعہ نے کیتا ہے، ہن تو مرزیاں بھی کر رہے ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کیتا ہے، لیکن نبی کا ترجمہ کسے بھی نہیں کیتا۔ اگر قرآن دے وچ آیا نا یا ایھا نبی تو تھلے بھی انہیں ہی آکھ دیتا ہے اے نبی، حالانکہ نبی دا ترجمہ بھی تو کرو نا، نبی تے عربی دا لفظ ہے، یہ ترجمہ کرو، یہ ترجمہ بنتا ہے اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک، اپنی تمام بیویوں کو کہہ دو، وبناتک جمع کا صیغہ ہے، اپنی ساری بیٹیوں کو کہہ دو۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ نبی کی ایک بیٹی ہے، وہ انکار کس کا کر رہا ہے؟ قرآن کا کر رہا ہے نا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ پھر اگر وہ کہے کہ نبی کی ایک بیٹی یا چار بیٹیاں نہیں، تو وہ قرآن انکار کس کا کر رہا ہے؟ بولے نا، قرآن انکار کس کا کر رہا ہے؟ تو اب میں قرآن کا خاصہ بتاؤں۔ حدیث شریعت مصطفیٰ کا قانون ہے کہ اگر قرآن کے حکم کے متضاد حدیث کا حکم آ جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہار سے نکلی ہوئی حدیث بنتی ہے، اللہ کا کلام قرآن بنتا ہے۔ اگر قرآن کے متضاد حدیث مصطفیٰ آ جائے، اب شریعت کا قانون ہے کہ حدیث کو چھوڑ دو، قرآن کو مانو، یہ شریعت کا قانون ہے، کیونکہ اللہ واحد ہے، اللہ خالق ہے، نبی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ حالانکہ نبی سے کوئی غلطی کا ارتکاب نہیں ہو سکتا، جو بندہ نبی کو غلطی کا ارتکاب سمجھے کہ نبی نے غلطی کی، وہ بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اب رب کے حکم کے متضاد اگر حدیث کا حکم آ جائے تو حکم خاصہ کیا ہے، اسلام کا فلسفہ کیا ہے؟ حدیث کو چھوڑ دو، قرآن کی مانو جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اگر حدیث کے متضاد تاریخ آ جائے، تاریخ لکھتا ہے دنیا دار، کوئی مجتہد لکھ دے، کوئی عالم دین لکھ دے، کوئی امام لکھ دے، کوئی مولوی لکھ دے، کوئی مفکر لکھ دے، تاریخ کوئی بھی عالم دین، کوئی پڑھا لکھا بندہ لکھ سکتا ہے۔ اگر حدیث کے متضاد تاریخ آ جائے تو شریعت کا قانون ہے کہ تاریخ کو چھوڑ دو، حدیث مصطفیٰ کو مانو۔ اب حدیث اگر قرآن کے متضاد آ جائے تو قرآن کو مانو، حدیث چھوڑ دو۔ اگر حدیث کے متضاد تاریخ آ جائے تو پھر تاریخ چھوڑ دو، حدیث کو مانو۔ اب قرآن کا حکم یہ ہے کہ نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، اب قرآن کا حکم یہ ہے نبی کی ازواج مطہرات ہیں۔ اگر کوئی بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ اور مولا علی کی جنگ کو لے کر حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے بارے میں کوئی اگر غلط کمنٹس دے تو انکار کس کا کر رہا ہے؟ قرآن کا۔ اب بندے کو پتہ بھی نہیں چل رہا، بندہ بے ایمان ہو گیا ہے۔ اب بندے کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کیا کروں، لیکن اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ جب بندہ قرآن کا انکار کر جائے تو حکم یہ ہے کہ اس کو دوبارہ تجدید نکاح کیا جائے، تجدید ایمان کیا جائے، مطلب دوبارہ کلمہ بھی پڑھے، دوبارہ نکاح بھی کرے۔ جہاں بندہ قرآن دی ایک آیت دا انکار کر جاوے، وہ بندہ اسلام تو خارج ہو گیا، وہ بندہ اسلام تو خارج ہو گیا۔ جہاں بندہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس دے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم دے ایک آیت دا انکار کرے گا، اسلام تو خارج ہوئے گا۔ آخری گل 1 منٹ، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان نال لڑ پوے ذاتی اناد دی وجہ تو، ایک مسلمان ظالم ہے، دوسرا مسلمان مظلوم ہے، لڑائی ہوگی، لڑائی تو بعد اگر مظلوم مسلمان ظالم مسلمان کو کہے کہ تو کافر ہے، اسلام دا قانون ہے کہ وہ کافر نہیں ہویا، کہنے والا خود کافر ہو گیا۔ کیوں؟ مسلمان دی اتنی شان ہے، مسلمان کا اتنا مقام ہے، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر آکھے تو وہ بندہ دوبارہ خود کافر ہو جاتا۔ انہوں حکم ہے کہ دوبارہ کلمہ بھی پڑھ، دوبارہ تجدید نکاح بھی کر، دوبارہ تجدید ایمان بھی لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سانو اسلام دے اے پیچیدہ مسائل سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ لڑائیاں جھگڑے سارے ملکاں چلتے رہتے ہیں، بندہ چنگا بول بلارا بھی ہوندا رہندا ہے۔